تو ہم بات کر رہے تھے کہ سرمایہ دار انسانی فطرت کا بھی سہارا لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان فطرتاً جو ہے وہ خود غرض ہے، اور کیونکہ وہ خود غرض ہے اپنا منافع سوچتا ہے، اپنا نفع سوچتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ مان لوں کہ جی ایک شخص جو ہے وہ خود غرضی کے تحت، یا کیونکہ وہ خالی اپنا مفاد دیکھتا ہے، وہ اگر کسی جگہ پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے اور اس حملے میں سینکڑوں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، تو اس شخص نے تو حملہ خود غرضی کے تحت کر دیا، لیکن جو سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کو اٹھانے والے جو ہزاروں لوگ بڑھ رہے ہیں اور جو خون کے عطیات دے رہے ہیں، وہ خود غرضی کا کون سا فلسفہ ہے؟ خود غرضی کے کون سے فلسفے کے تحت آپ کسی نابینا کو دیکھ کے کیوں سڑک کراس کرا دیتے ہیں، کسی بوڑھے کو دیکھ کر کیوں جگہ دے دیتے ہیں؟ تو اگر انسان خود غرض ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے کام کیوں کر رہا ہے؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے انسان خود غرض ہے، لالچی ہے، حریص ہے، لڑاکو ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لڑنا انسان کی فطرت میں ہے تو 18 کروڑ کی آبادی میں جو ہے وہ 2-4 ہزار قاتل کیوں ہوتے ہیں؟ ہر شخص قاتل کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کی 7 ارب کی آبادی میں چند لاکھ لوگ قاتل کیوں ہوتے ہیں؟ ہر ایک قاتل کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ سرمایہ دار جو ہے وہ فطرت کو بھی اپنی طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، اپنی طرح اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے مفادات کے تحت جائے اور اس سے ان کو جو ہے وہ نظریاتی طور پہ فائدہ ہو. اسی طرح جب آپ کو معیشت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی انسان کی خواہشات لامحدود ہیں اور اس کی جو ہے وہ وسائل جو ہے وہ محدود ہیں، جبکہ خواہشات لامحدود ہیں. سوچنے کی بات ہے، خواہشات کس طرح لامحدود ہو سکتی ہیں؟ مثلا آپ کے سامنے اگر 150 ڈشز کھانے کی رکھی جائیں تو کیا آپ وہ ساری 150 ڈشز کھا لیں گے؟ آپ کے سامنے اگر 2000 پیئر آف شوز ہوں تو کیا بیک وقت آپ 2000 پیئر آف شوز پہن لیں گے؟ آپ کے پاس اگر بیک وقت 18 گھر ہوں یا 28 گھر ہوں یا 100 گھر ہوں تو کیا آپ بیک وقت اس میں رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بنیادی طور پہ اس لیے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ آپ خریدیں گے اتنا کنزیومر کلچر فلرش کرے گا. کنزیومر کلچر سے مراد یہ جتنا زیادہ آپ خریدیں گے اتنا زیادہ سرمایہ دار کو فائدہ ہوگا. بالکل اسی طرح جب آپ کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی انسان فطرتاً لڑاکو ہے، وہ لڑتا ہے، وہ خون خوار ہے، وہ جو ٹامس ہابس کی وہ تھیوری لے کر بیٹھے ہیں اور اس کا بڑا پروپیگیشن کیا جاتا ہے کہ جی انسان جنگل کی زندگی میں جو تھا اس کی لائف بڑی بروٹل تھی اور وہ سب ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، سب ایک دوسرے کو مار رہے تھے، اور پھر فائنلی انہوں نے تنگ آ کر ایک بندے کے ہاتھ میں سارا اختیار دیا. تو انسان، اب جب سرمایہ دار آپ کو یہ بتاتا ہے کہ انسان لڑاکا ہے، اگر وہ لڑاکا ہے تو انسان کہاں رہتا ہے؟ ریاستوں میں. اس کا مطلب ہے ریاستیں لڑاکا ہیں. اگر ریاستیں لڑاکا ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہتھیار خریدیں گی، اور اگر زیادہ سے زیادہ ہتھیار خریدیں گی تو لازم بات ہے کہ پیسہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ دار کی جیب میں جائے گا. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو سپری کے نئے اسٹیٹسٹک آئیں، اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ریسرچ، $1822 بلین ہم نے جو ہے وہ 2018 میں پوری دنیا کے ممالک نے ہتھیار خریدے. $1822 بلین، جبکہ میں نے پچھلے پارٹ میں بتایا ہے کہ خالی $50 بلین آپ کو چاہیے پوری دنیا کے جو غریب ممالک ہیں ان میں پانی، تعلیم، صحت اور سینیٹیشن کے لیے. اسی طرح انسان نے جو ماحولیاتی تباہی مچائی ہے اپنے کاموں سے، اس پر قابو پانے کے لیے آپ کو $50 بلین ٹوٹل چاہیے، لیکن ہمارے پاس وہ پیسے جمع نہیں ہو رہے. اس کے برعکس ہم جو ہے وہ بلینز اور رادر ٹریلینز آف ڈالر ان میں لگا رہے ہیں. یہ تو خالی وہ ہیں جو ہتھیاروں خریدنے میں ہم نے استعمال کیے، ورنہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان ہتھیاروں کی وجہ سے جو جنگیں ہوتی ہیں اور جو جنگوں میں نقصان ہوتا ہے اس میں کتنا انفراسٹرکچر جاتا ہے. مثال کے طور پہ خالی عراق اور افغانستان کی جنگ میں 3 ٹریلین، اس کا مطلب ہے کہ تقریباً $3000 بلین خرچ ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح وار آن ٹیرر اگر آپ لگا لیں تو اس پہ $5 ٹریلین خرچ ہوئے ہیں جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی. اس کا مطلب ہے $5000 بلین. خالی جو سیریا کی تباہی ہے، سیریا کی تباہی میں جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے وہ کم از کم $235 بلین سے زیادہ ہوا ہے. پاکستان نے یہ جو دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے اس میں کہتے ہیں کہ $60 بلین سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا نقصان ہوا ہے. جو تباہی عراق میں پہنچی ہے، جو لیبیا میں پہنچی ہے، اس کو تو آپ چھوڑتے ہیں کہ وہ کتنی ہے. لیکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہتھیار سب سے زیادہ
مثلا ان کاروبار میں ہیں جو بہت زیادہ پروفیٹیبل سمجھے جاتے ہیں، اور لازم بات ہے کہ ان کو نہیں روکا جا سکتا، اس کے لیے پھر تھیوری ساری جسٹیفائی کی جاتی ہے۔ تو ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان فطرتاً لڑاکا ہے، تو فطرتاً لڑاکا ہے یا جنگجو ہے، تو لازم بات ہے انسان ریاستوں میں رہتا ہے۔ اگر انسان لڑاکا ہے تو اس کا مطلب ہے ریاستیں لڑاکا ہیں، ریاستیں لڑاکا ہیں تو وہ زیادہ ہتھیار خریدیں گی، جب ہتھیار خریدیں گی تو وہ کس کی جیب میں جائے گا؟ لاک ہیڈ مارٹن کی جیب میں جائے گا، وہ برٹش ایروناٹیکل انجینئرنگ کمپنی کی جیب میں جائے گا، وہ اور دوسری جو مغربی کمپنی ہیں ان کی جیبوں میں جائے گا۔ بڑی بڑی جتنی مغربی کمپنی وہ ہیں، ان کا جو بڑی بڑی ہتھیاروں کی کمپنی ہیں وہ مغربی ہیں، اور کسی حد تک اب رشین ہیں۔ 1991 کے بعد، اس سے پہلے بھی رشیا ہتھیار بناتا تھا، لیکن شاید اتنے بڑے تجارتی یا کمرشل انداز میں نہیں دیتا تھا جس طرح ابھی دے رہا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ہمیں بتایا جاتا ہے۔ پھر ہمیں نفسیات بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ جی انسان خود غرض ہے، وہ اپنا منافع چاہتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان کی تہذیب میں جو طبقے پیدا ہوئے، انسانی سماج میں جو طبقے پیدا ہوئے، ان کی تاریخ 5000 سال کی، بہت زیادہ پش کر لیں تو 10,000 سال کی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ زراعت کے بعد یہ ہوا ہے۔ مجھے بتائیں نا کہ اگر انسان جنگل کے معاشرے میں رہتا تھا، اور جنگل کے معاشرے میں اگر ایک جنگلی بھینسا آپ کو پکڑنا ہے، کیا کسی ایک بندے کے لیے یہ ممکن تھا کہ وہ اکیلا اس جنگلی بھینسے کو پکڑے؟ اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اسی لیے سارے انسان یا گروپ بنا کے یا جتھا بنا کے اس کو پکڑتے تھے، جو گوشت ملتا تھا اس کو مشترکہ طور پہ تقسیم کرتے تھے۔ کئی ایسے قبائل آج بھی دنیا میں موجود ہیں جہاں لوگ مشترکہ طور پہ کام کرتے ہیں، جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ مل بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ ابتدا کے کئی زرعی معاشرے ایسے تھے کہ جس میں لوگ مشترکہ طور پہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جو بھی چیز اگتی تھی، جو بھی اناج اگتا تھا اس کو مشترکہ طور پہ تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور کوئی ان میں امیر غریب کی خلیج نہیں تھی۔ یہ تو ایک تاریخ کے ایک سرٹن اسٹیج پر آ کر جو ہے وہ طبقات بنے، اور پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ ہمیشہ سے موجود ہیں۔ طبقات کبھی ہمیشہ سے رہے نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ فلسفی آپ کو سرمایہ دار بتاتا ہے کہ جی انسان خود غرض ہے، لالچی ہے، حریص ہے، اس لیے وہ دولت کمانا چاہتا ہے، اس لیے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اب پیسہ کیوں کمانا جائیں؟ جی انسان کی سرشت میں، لیکن انسان کی نیچر میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بھی بے وقت مانتے ہیں کہ انسان کی نیچر میں بہت ساری نیگیٹو چیز ہیں، تو نیگیٹو یا منفی اگر چیزیں ہیں تو کیا پھر اجازت دے دی جائے وہ ساری منفی کام کرنے کی، صرف اس بنیاد پر کہ انسانی فطرت میں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن 2 لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے تو پھر کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ انسان جو ہے وہ منفی کام کرے کیونکہ یہ اس کی فطرت میں ہے؟ تو ایسا بنیادی طور پہ معاملہ نہیں ہے۔ فطرت کی ڈیفینیشن میں بھی بڑا ابہام ہے۔ اگر فطرت کی کوئی تعریف ہو سکتی ہے تو شاید فطرت کی کوئی تعریف آسان ہو سکتی ہے، تو وہ یہی ہو سکتی ہے کہ فطرت کوئی ایسی چیز ہے جو تمام انسانوں میں یکساں ہے۔ مثلا بھوک ایک امریکن افریقن انڈین سب کو لگے گی، پیاس ایک امریکن افریقن انڈین سب کو لگے گی، نیند سب کو آئے گی، اسی طرح آپ کو وہ پیاس سب کو لگے گی۔ تو آپ کی فطرت کی بنیاد آپ کی جبلتوں پہ جو 4-5 ہیں، لیکن اگر قتل کرنا انسانی فطرت میں ہے تو 7 بلین کی آبادی میں سارے 7 بلین قاتل کیوں نہیں ہوتے؟ بھوک تو سب کو لگتی ہے، پیاس تو سب کو لگتی ہے، نیند تو سب کو آتی ہے۔ اگر 7 بلین کی اگر چوری کرنا انسان کی فطرت میں ہے تو 7 بلین کی آبادی میں سارے چور کیوں نہیں ہوتے؟ چند لاکھ یا چند کروڑ چور کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ انسانوں کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے یہ فلسفہ لے کر آئے ہیں کہ لازم بات ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ ان ریالٹی ایسا نہیں ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے، جنگ و جدال نہیں ہے۔ کئی ایسے قبائلی معاشرے آج بھی موجود ہیں جہاں پہ ہتھیار نہیں ملے، جہاں پر بہت سارے قبائلی معاشرے ایسے تھے جہاں پر لوگ گا کے لڑتے تھے یا غصے کا اظہار کرتے تھے یا سکے پھینک کر یا کوئی اور چیز پھینک کر۔ کئی معاشرے ایسے دریافت ہوئے ہیں، آج بھی ہم تاریخ کی کتابیں پڑھیں کہ جہاں پر کوئی ہتھیار نہیں ملے، لوگ مل بانٹ کے رہتے تھے۔ یہ تو گورے جب گئے، اور کئی معاشرے ایسے تھے جہاں پر یہ پرائیویٹ پراپرٹی کا کوئی تصور نہیں تھا کہ یہ تیری اور یہ میری ہے، سب مشترکہ طور پہ کام کرتے تھے، اور مشترکہ طور پہ جو دولت پیدا ہوتی تھی وہ اس کو حاصل کر لیتے تھے۔ لیکن کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہے کہ چند لوگ امیر بنیں گے، چند لوگ
لالچ کی بنیاد پہ زیادہ پیسہ اپنے پاس رکھیں گے، اس لیے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سارے انسانوں کو لالچ